السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، ملک میں ایک مخلوط حکومت قائم ہو چکی ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن انہیں اس حکومت کی رٹ منوانے کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو معاشی مشکلات ہیں جس پر قابو پانے کے لیے اس وقت یہ حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل امریکہ میں ہے IMF کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام ہے اور میدان میں عمران خان ہیں۔ ایسے میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر بھی اپنے پر پھیلا رہی ہے اور اس تمام تر سینیریو میں اتحادیوں کو بھی جوڑے رکھنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ تو آج اس حکومت کے چیلنجز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یا سب راستہ تو کٹھن ہے، شہباز حکومت ایک مشکل راستے پر نکل چکی ہے۔ معیشت بڑا چیلنج ہے یا عمران خان بطور اپوزیشن؟ ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس حکومت کی؟ دیکھیے، جو ایکچوئل سچویشن ہے ملک میں، جو آج اخبارات میں کل جو ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں ان کی فوٹوز آپ نے دیکھی ہیں؟ جی، کتنے خوبرو ہینڈسم نوجوان۔ اور جب سے امریکنز افغانستان سے گئے ہیں، جو حملے پاکستان پہ ہوئے ہیں بلوچستان اور یہ خاص کر کے یہاں پہ ٹرائبل ایریاز میں وزیرستان میں، کوئی ہمارے 150 کے لگ بھگ جوان اور نوجوان افسر، لیفٹیننٹس اور کیپٹنز، اور پرسوں جو ہے ایک وہ میجر تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ بھائی یہ کس لیے ہوئے تھے؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ گولیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ آپ کوئی ایک چیز بنا رہے ہیں، کوئی ایک اور بندوبست بنا رہے ہیں، ایک کو ہٹا رہے ہیں، اور ان کو لانے کے لیے یہ سارے کے سارے، دیکھیں بات ہر دفعہ دہرانی نہیں چاہیے، یہ ضمانتوں پہ رہا ہے۔ ان پہ جو کیسز ہیں ایسے ہیں کہ آپ اگر کیسز کی تفصیل کریں تو وہ ایک نئی عربین نائٹس بن جاتی ہے۔ وہ تو جو وہ 1001 نائٹس تھی، اس میں بھی شہزادی شہرزاد نے اتنے قصے شاید اکٹھے نہ کیے ہوں جتنے کہ ان کے ہیں، کہ ملازموں کے نام اتنے ہیں، حدیبیہ پیپر ملز اتنی ہیں، فلانے نام اتنے ہیں، داماد گئے ہوئے ہیں، پلازا ان کا ایم عالم روڈ پہ ایک منزل جل گئی۔ اوہو، ریکارڈ ضائع کرنے میں وہ کیا بات، کیا ہنر اور کمال ہے۔ وہ پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے وارداتیں ہو چکی ہیں۔ ان کو بٹھانے کے لیے وہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ کیا کہیں گے؟ بلوچستان سے لے کے وزیرستان تک یہ جو ہے ہم ایک صحیح جنگ میں مبتلا ہیں، اور یہاں پہ اور بھائی آپ وہ بڑے جو ہمارے رہبر قوم جو لندن میں بیٹھے ہوں، اسے گارنٹر کون تھے عدالت میں؟ شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، رات کے کسی پہر کو ایوانان عدل نہ کھلے، اوپر دن کو تو پوچھ سکتے ہیں، بھئی آپ گارنٹر ہیں، آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ ان کا وہاں پہ سعودی عرب گئے تھے، وہاں پہ سعودیز نے وہ اگریمنٹ کرائی تھی، انہوں نے کہا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی۔ اور پرنس مکرن جو ہے، جو ان کا انٹیلیجنس، ان کے ISI کا سربراہ تھا، اس کو پاکستان آنا پڑا۔ ان کا منہ لال پیلا ہو گیا کہ یار ان کو سرور پیلس دیا، گاڑیاں دی، وہ دی، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے آ کے لہرا کے، جیسے آج وہ لہرا رہا ہے عمران خان خط، تو اس نے لہرا کے پریس کانفرنس میں کہا یہ اگریمنٹ ہے۔ ان کا جواب تھا نہیں، وہ 10 سال کے لیے نہیں تھی، 5 سال کے لیے تھی۔ کیا مطلب، آپ کتنی اعتماد سے آپ وہ بات کرتے ہیں۔ تو بات ملک کا کرائسس اور ہے، ملک کا کرائسس وار آن ٹیررزم ہے، معاشی صورتحال ہے۔ آپ بھیجتے ہیں مفتاح اسماعیل کو، اور تم اپنا کشکول لے کے جاؤ IMF کے پاس، ان سے مانگو شانگو، وہاں سے کوئی ڈیل کرو۔ تمہیں اٹلانٹک کاؤنسل جا کے اپنی دانشوری تم نے وہاں پہ بتانی ہے، اور وہاں پہ آپ وہاں پہ پہنچ کے اٹلانٹک کاؤنسل میں کہہ رہے ہیں کہ ایک قرآن کا ایک لفظ ہے امر بالمعروف، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمہیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تم مانگے کے دورے پہ گئے ہوئے ہو، مانگے تک رہو، ان کو تم امپریس کر رہے ہو کہ ہم روشن خیال ہیں، اور یہ جو ہے عمران خان جس کو ہٹایا گیا یہ قدامت پسند ہے۔ مطلب آپ امریکیوں کو خوش اس حد، مطلب کوئی تھوڑی عقل کی بات آپ کرو۔
چلے ایاز صاحب، اب تو یہ لوگ آ چکے ہیں نا، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت شہباز شریف صاحب کی وہ وزیر اعظم ہے، اب حل کیا ہے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے ان کی، کیا چیلنج ہے؟ عمران خان کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، یہ جو بات ہے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آگے ہیں، آ نہیں گئے، لائے گئے. اچھا کچھ مطلب کوئی ہمیں ورڈز کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. یہ آگے ہیں، یہ کیا اوپر سے آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں؟ مطلب وہاں ان کو کوئی بگیوں میں بٹھا کے یہاں پہ لایا ہے؟ ان کی صفات دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہو گئے. ان کا نہیں، اس ملک کو جس کا مقصد تھا پتہ نہیں کیا، اس کو یہی کر سکتے ہیں. وہ آپ کر کے، اور آپ دیکھیں مذاق دیکھیں اس ملک کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں مطلب سنی سنائی بات نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ہمارے ایک دوستوں کے سامنے ابھی حالیہ میں ان کا، میں صدر جو بننا چاہتا ہوں اپنے لیے نہیں بننا چاہتا. اچھا، وہ کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، انہوں کی لمبی جد و جہد ہے اس کے لیے. وہ آصف علی زرداری دوبارہ صدر بننا چاہتا ہے. میثاق جمہوریت کا اعادہ ہو رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اوکے، اس باری غلطی نہیں کرنی، 15 سال اکٹھے رہنا ہے. اچھا، اس مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے، اور جو ان کے ہاتھ رکھے ہیں، انہوں نے عمران خان کو ایک اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہے کہ سب کے اعصاب پہ وہ اب چڑھا ہوا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان کام کیا کریں. آئی ایم ایف کے بعد میں سوچا جائے گا. جنہیں پہلے لایا گیا تھا وہ جو مفتاح اسماعیل وہ کہہ رہا ہے امر بالمعروف اور یہ اس کا مذاق، وہ بعد میں بات ہوگی. پہلے اس کا کیا کریں. صرف صد افسوس یہ ہے ضیاء اللہ کا زمانہ نہیں ہے. 302 کا جو ایف آئی آر وہاں کٹی تھی وہ یہاں پہ کٹ نہیں سکتی. نہیں تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دل میں یہ آرزو پیدا ہو گیا، ہائے کاش زمانہ ضیاء الحق کا ہوتا اور ہم اسے مزہ چکھا دیتے. یہ جو جلسے کر رہا ہے اور اب یہ اسلام آباد کی کال دے رہا ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں جو آگے ہیں، وہ کوئی لگ بھی رہے ہیں وزیر اعظم. وہ جب آپ کے دوست ہیں، آپ کی پرانی وابستگی رہی ہے، آپ بتائیں لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ جی ہاں، میری دوستیاں ہی ہیں ساری. اعادہ کرتے نے سلمان صاحب یہ بھی کریں گے. مجھے کبھی مشیر بنا دیتے ہیں، کبھی وزیر بنا دیتے ہیں. تم رہے ہو، یہ رہا، وہ رہا ہے. وہ کوئی لگ رہے. اچھا، جو لانے والے، اب دیکھیں نا، میں یہ محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں، لانے والے وہ بھی جب ملتے ہیں وہ بھی شرما جاتے ہیں. کبھی منہ یہاں کر رہے ہیں، کبھی منہ وہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پورے ملک میں یہ موضوع بنا ہوا ہے. آنے والے جو اس سے پہلے آئے تھے وہ آئے تھے یا وہ لائے گئے تھے؟ جی، جو اس سے پہلے آئے تھے وہ آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ وہ کیا اس نے کہا تھا کہ نانی نے کیا کیا تھا پہلے؟ ویا کیتا سی اور پھر چھڑ دیتا سی اور برا کیتا. ایک بات جو ہے آپ نے یہی کرتے رہنا ہے. تو وہ جو ہے وزیرستان میں اور بلوچستان میں وہاں کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. سلمان صاحب کے پاس چلتے ہیں. سلمان صاحب، بڑی باتیں آپ سے کرنی ہے. ہمیشہ آپ مہنگائی کا یہاں پر جو ہے نا بات کرتے ہیں اور عوام کے درد کا ذکر کرتے ہیں. اب آئی ایم ایف سے معاملہ طے کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں اور ذرائع ایسی خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر دیا کہ گزشتہ حکومت نے جو سبسڈیز دی تھی تیل پر، بجلی پر، وہ ختم کر دی جائیں گی. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. پھر آپ اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ نئی حکومت پرانی روش پر، پرانی پالیسیز پر ہوگی؟ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے یہ 2019 میں حفیظ شیخ صاحب نے کیا تھا. 6 ارب ڈالر درکار تھے، 2 قسطیں وہ لے چکے تھے، اور اس کے بعد پیٹرول، بجلی، گیس، اشیاء ضروریات تمام کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ جی میں یہاں پر اگر مہنگائی ہوگی تو بیٹھ کے اس کی حمایت کروں گا؟ میں اپنے خیالات بدلنے والا آدمی نہیں ہوں. میں ہمیشہ جو بات ہوتی ہے میں اس پہ قائم رہتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پہ سوشل میڈیا نے ایک طوفان برپا کیا تھا، اور میں نے پہلے ہی آپ کو یہاں پر کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کر دیا گیا ہے 3 روپے کا، اور پیٹرولیم کی مد میں اضافہ ہونا جا رہا ہے. لیکن وہ جو 31 روپے 81 روپے کی خبریں تھیں انہوں نے وہ اضافہ نہیں تھا کیا. اس سے پہلے آپ کوئی 15 دن نکال کے دیکھ لیں، پرائم منسٹر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیٹرولیم کی قیمتوں میں از خود اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اور بات یہ کہ یہ سب کچھ اسی معاہدے کے تحت ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ کہہ کے آئے تھے کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کو خودکشی پہ ترجیح دیں گے،
تو انہوں نے پاکستان کی معیشت IMF کے ان کے چگل میں دے دی، فیصلے انہوں نے کیے، اور کبھی یہ نہیں ہوتا ہوا کہ ان چیزوں کے اضافہ کا اختیار بھی انہیں دے دیا گیا۔ تو یہ اب آ کے نئی یہ حکومت حکومت اپنی آئی policies ہے، change کرے دیکھیں گی؟ پہلی بات تو یہ جو ابھی کہا گیا نا کہ جی کوئی آتا ہے یا لایا گیا ہے، کہ پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ لائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے جن کے نام پہ آتے ہیں نا ان کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ میرا میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں جو آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ کیا 2018 میں آنے والے 2021 میں 2022 میں جب گئے ہیں، کیا اشیاء ضروریات کی قیمت کسی ایک چیز کی قیمت آپ مجھے بتائیں گی جس میں کئی گنا اضافہ نہ ہوتا ہو؟ تو وہ اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ بات یہ کہ یہی ہمارا بڑا سیاسی المیہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اب آ جائیں کہ یہ حکومت کیا کرے گی۔ مفتاح صاحب وہاں گئے ہیں، ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہاں جا کے وہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کی ہے، یہ سب یہ جو غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ غیر منتخب لوگوں کو اس لیے ٹارگٹ کرتا ہوں کہ یہ جواب دہ نہیں ہوتے۔ یہ صرف پرائم منسٹر کو وہ 15-20 آئے تھے نا، وہ 15-20 واپس چلے گئے ہیں، 7-8 برطانیہ سے تو واپس چلے گئے ہیں۔ یہاں پر جواب دہ کون ہے؟ یہاں پر جواب دہ عمران خان ہے۔ مفتاح صاحب بھی کوئی براہ راست الیکٹ ہو کے نہیں آئے، انہوں نے سرخرو ہونا ہے پرائم منسٹر کے سامنے، تو لہٰذا مفتاح صاحب اگر یہ سارا لوڈ عوام پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور شہباز شریف صاحب ان کی بات مانیں گے، تو یہاں پر بیٹھ کے میں شہباز شریف کو ٹارگٹ کروں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی 1 سال پڑا ہے، وہ ابھی بھی یہاں پر امیدیں دلائیں گے کہ جی وہ آ کے کریں گے۔ انہوں نے یہ 15 دن پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ اب وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سبسڈی ختم کرنے جا رہے ہیں، میں ابھی ایک ہوتا ہے نا خوشگمانی کہ اس لیے کہ یہ لوگ پریشر لیتے ہیں۔ ماضی کے اندر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اور جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں یہ فکر ہوتی ہے، اور یہ سال تو الیکشن کا سال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح بے دریغ لوڈ یہ پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ لوگوں پہ ڈالیں گے جس طرح وہ خان صاحب کی پارسا حکومت ڈالتی رہی ہے۔ نون لیگ الیکشن چاہتی ہے اس سال میں کروا دے کہ الیکشن؟ مجھے نون لیگ کا نہیں پتا، میں تو آپ کو حالات میں زمینی حقائق کسی کے ہمارے پروگرام میں زمینی حقائق بدنام ہو گئے ہیں کہ ہم نے زمینی حقائق کے نام پہ بتایا کہ یہاں پر حکومت نہیں جا رہی، اتحادی ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اب اگر ریئل زمینی حقائق پوچھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں بڑی تلخ بات ہے کہ پاکستان کے عوام اس جمہوریت سے ویسے ہی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پاتی۔ کہ یہ جمہوریت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی 7 دوستوں کی ایک فوج آ گئی ہے، ان کو اکموڈیٹ کرنا ہے، اور اگر دوستوں کی جگہ تحریک انصاف کے ذمہ داران اور ان کے نظریاتی کارکن بااختیار ہوتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اور آج گیند شہباز شریف صاحب کی کورٹ میں ہے، اتحادی حکومت ہے، 10-12 پارٹیاں اس میں شامل ہیں۔ اگر یہ انہی پالیسیز پہ گاربند رہیں گے جو عمران صاحب کی پالیسی تھی اور IMF کی ڈکٹیشن لیں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر ہو گیا جو ایک پاپولر گورنمنٹ تھی۔ سلمان صاحب آپ نے کہا گیند اس وقت شہباز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے، صدر مملکت کے حوالے سے گیند کس کے کورٹ میں ہے؟ جیسا کہ ایاز صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب بننا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ پہلے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے 2/3 اکثریت چاہیے بات یہ کہ وہ 2/3 اکثریت ہی چاہیے ہوگی، لیکن کسی کی خواہشات کے آگے آپ بند تو نہیں باندھ سکتے، اور قسمت اور مقدر میں ہوتا ہے تو لوگ بن جاتے ہیں۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ کیا ایسے ممکن ہوگا کہ یہ اتحادی حکومت آگے کی طرف چلے، اور جو کچھ صدر صاحب رول ادا کر رہے ہیں وہ آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے پابند ہیں۔ وہ اس وقت جو رول ادا کر رہے ہیں وہ صدر پاکستان کا نہیں ہے، میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، اور الوی صاحب کے یہ خیالات نہیں ہیں جو وہ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ریاست پاکستان سے متعلقہ ہوتے ہیں وہاں پر جب لوگ جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کو آئین پاکستان کا پابند ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی کی ڈکٹیشن کا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ معیشت ایک بڑا چیلنج ہے، آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں یہی کہا ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات اس حکومت کے وہیں سے شروع ہوں گے جہاں سے PTI چھوڑ کے گئی تھی، یا اپنی نئی پالیسیز لے کر IMF کے پاس گئے ہیں یہ؟ دیکھیں، چونکہ حکومت یہ بدلی ہے، لہٰذا اگر یہ چاہیں تو IMF کے اس پروجیکٹ کو اس پیکیج کو ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا ڈیسیجن ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ وہ IMF بے چین بیٹھا ہوا ہے کہ جناب خدا کے لیے لے لو پیسے۔ یہ ان کی ضرورت ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے IMF کا پیکیج کیوں اس حکومت کو ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ IMF کے اس پیکیج کے عوض جو پالیسیز یہ اڈاپٹ کریں گے یہ ان کے لیے خود نقصان دہ ہوں گی۔ اچھا، وہ اس لیے نقصان دہ ہوں گی کہ اگر آپ سبسڈیز کو ختم کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کو 21 روپے مطلب ایکسپیکٹڈ ہے 20-21، اتنا اگر آپ اوپر ایک دم سے شوٹ کرتے ہیں
تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. لہٰذا میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ غریب اور غربا کے لیے نہیں ہے, وہ امیر لوگوں کے لیے ہے. لہٰذا جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس سیاست ہے, کیونکہ بڑے عہدوں پہ ہوں تو پیٹرول فری مل جاتا ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. اچھا, تو وہ ان کے لیے ہے. جن کے لیے ضرورت ہے اس ملک میں وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کا فائدہ ان کو ڈائریکٹ نہیں ہوگا, فائدہ کن کو ہوگا؟ بڑے لوگوں کو. تو اس کے لیے اس کو حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب آپ سبسڈیز ختم کر کے پرائس بڑھاتے ہیں تو اس چیز کو آپ کمپنسیٹ کس طرح کریں گے. اور کمپنسیٹ کرنے کے لیے میرے نزدیک حکومت کو کچھ اہم قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے. مثلا اس قسم کے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ بہت سی آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ارریلیونٹ امپورٹس ہیں, جو کہ بڑے طبقے کے لیے امپورٹس ہیں, ان سب کو ہائیلی ٹیکس کر دیں. آپ دیکھیے, آپ کو امریکہ کے اس کے جو ہے صبح ناشتے کی چیزوں کی ضرورت ہے, وہ آپ کو میں دکانوں کے لاہور میں نام بتا دوں گا, وہاں سے جا کے وہی چیز آپ لے آئیں جو آپ نیو یارک میں خریدتے ہیں یا لندن میں آپ خریدتے ہیں اور ناشتے میں وہاں استعمال کرتے ہیں آپ. یہ اس قسم کی جو لگژریز ہیں یہ غریب آدمی تو خرید نہیں سکتا نا. یہ تو وہی خریدتا ہے نا جس کا ایک بیٹا نیو یارک میں ہے, دوسرا لندن میں رہتا ہے, بیٹی کہیں اور کیلیفورنیا میں رہتی ہے. ان کے لیے ہے یہ, تو ہائیلی ٹیکس کریں. اچھا, دوسرا میرے نزدیک ان کو اہم قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اس وقت بہت سے جو گلیمرس پروجیکٹس ہیں جن میں بلینز آف روپیز آپ خرچ کرتے ہیں, ان پروجیکٹس کو آپ سلو کر دیں. اچھا, اور جو ڈیولپمنٹ فنڈ ایم این اے ایم پی ایس کو دیتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن بھی کم کر دیں, ان کو بھی کم کریں. اس سے جو پیسہ آپ کو ملتا ہے اس پیسے سے آپ اس پرائس ہائیک کو نیوٹرلائز کریں جو پرائس ہائیک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس وقت اس گورنمنٹ کا فیوچر اس بات پہ نہیں ہے کہ ہر روز ایک منسٹر بیٹھ کے عمران کے خلاف گفتگو کرے, یا اس بات پہ نہیں ہے کہ لاہور کا جو پی کے ایس آئی جو جہاں نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, مجھے اس کا سسٹم پورا پتہ ہے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, اس میں گئے ہیں اور اس کا کام مجھے پتہ ہے سلو کیوں ہوا ہے, خرابی کیا پیدا ہوئی ہے, کہ اس کو اگر آپ ایفیشنسی پہ 100% لے جائیں گے اس سے ان کا فیوچر ڈٹرمن نہیں ہوگا. ان کا فیوچر اس بات پہ ڈٹرمن ہوگا کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہے. اگر تو بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے بتایا کہ معاشی استحکام کیسے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا, اس سے کیسے نمٹا جائے؟ شمالی وزیرستان میں جو دہشت گردی کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس حکومت کو. اچھا, اگر دہشت گردی کی فکر ہو تو آپ وہ پالیسیز اڈاپٹ کے, مجھے یہ بتائیے نا کہ حکومت کی طرف سے, سول حکومت کی بات کر رہا ہوں میں, بیوروکریسی یا سیکیورٹی اداروں کی میں بات نہیں کر رہا, سول حکومت کی طرف سے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹیررزم پہ کتنی سٹیٹمنٹ آئی ہیں. افغانستان کو ڈیل کرنا, دیکھیے آپ کی پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کی عملداری نہیں ہے بارڈرنگ ایریاز میں, وہاں ایک کرائسس ہے. اچھا, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے فارن آفس نے نئے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن سے, یا نئے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئر ہے ان کی انسٹرکشن سے افغانستان کو کس طرح ڈیل کیا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس انفارمیشن؟ بلوچستان کے اندر کہا ہے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب اگر بلوچستان کی ترقی نہیں ہوگی. بھائی بلوچستان کی سچویشن آپ یہ انالائز کروائیں کہ آخر وہاں ٹیررزم بڑھ کیوں رہا ہے, کس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے. مثلا ہائی ان امپلائمنٹ, بیسک ہیومن ریسورسز کی کمی, جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور فیڈرل حکومت کی جو ایلوکیشن ہے بلوچستان کے لیے, وہ اس کی تفصیل ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے. خبر آپ کی جانب آؤں گی. نئی حکومت کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں, ایک طرف عمران خان صاحب میدان میں ہے, دوسری طرف معاشی مسائل ہیں. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کیسے ٹیکل کرے گی یہ حکومت؟ مریم, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا سمجھائیے گا مجھے اور باقی پینلسٹ بھی, کہ اگر عمران خان 3.5 سال پونے 4 سال کے دوران انہوں نے اس اکانومی کو بڑی بری طرح مینیج کیا اور ملک کے اندر حالات بہت خراب تھے, تو یہ جو موجودہ حکومت میں لوگ آئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ لائے گئے ہیں, ان کو کیا وجہ بنی کہ ایک اتنا جو بوجھ ہے بری معیشت کا, نااہلی کا, ناکامی کا, اور سال کے بعد الیکشن میں جانا ہے, یہ کیوں مجبور ہوئے کہ اس بوجھ کو اپنے سر کے اوپر لیں؟
اور آج IMF کے پاس چلے گئے کیونکہ ماضی کے اندر یہ معاہدہ ہوا ہے. ہم نے اس لیے ہمیں پیٹرول پرائسز اور باقی جو قیمتیں بڑھانی اس لیے ہماری مجبوری ہے کیونکہ ماضی کی حکومت نے, عمران خان نے یہ سارے کا سارا اس ملک کے ساتھ جو اتنا بڑا غدر کیا ہے, اس ملک کے ساتھ جو معاشی دہشت گردی کی ہے, ملک کا بٹھا بٹھا دیا ہے, لہٰذا یہ سارا کچھ ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ماضی کی حکومت ناکام ہوئی. اگر ماضی کی حکومت ناکام ہوئی تو 6-8 مہینے اگر آپ انتظار کر لیتے یا انتظار وہ بھی نہ کرتے, ابھی بھی عمران خان کی حکومت کی بات مان لیں, سابقہ حکومت کی یا موجودہ اپوزیشن کی بات مان لیں, تو جو عوام ہے, جو آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے کہ سوورنٹی اللہ کے پاس ہے اور اس کے بعد ملک کے اندر جس نے حکومت کرنی ہے وہ اقتدار کا جو منبع ہے, جو طاقت لینی ہے آپ نے عوام سے لینی ہے. تو خدارا آپ عوام سے پوچھ لیں کہ یہ جو سابقہ حکومت گئی ہے, اگر اتنی بری طرح انہوں نے اکانومی کو مینج کیا ہے, ملک کے اندر کو الیکشن کرانا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, آج ادارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور بالکل الیکشن کروا سکتے ہیں. لہٰذا اب یہ آرگومنٹ, ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آرگومنٹ بنتا ہی نہیں ہے کہ ماضی کی حکومت کیا کر کے گئی ہے. آپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, آپ کو لہٰذا یہ سارا بوجھ اپنے سر کے اوپر برداشت کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے معیشت کو کس انداز سے چلانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانا یہ کر گیا تھا, عمران خان یہ کر گیا تھا, ہمارے لیے یہ خندقیں کھود گیا تھا یا ہمارے لیے یہ کام کر گیا تھا. اب آپ حکومت میں ہیں اور آپ نے حکومت چلانی ہے. اور موجودہ حکومت کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے میری نظر میں, جو میں پچھلے ہفتے 10 دن سے دیکھ رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت جب بھی کی ہے ماضی کے اندر وہ ایک اکثریت پارٹی کے ساتھ کی ہے. پنجاب کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے اور اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتے تھے. یہاں پہ محترم نواز شریف صاحب ہوا کرتے تھے, اکثریت پارٹی کے ساتھ موجود تھے, ایک دفعہ 2/3 میجورٹی, پچھلی حکومت میں بھی ان کے پاس 200 سے زیادہ لوگ موجود تھے. تو لہٰذا وہ اتحادیوں کو ساتھ چلانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ اپنی مرضی سے ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی اپوائنٹمنٹ کو 24 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے فاطمی صاحب کی. ابھی لیٹسٹ آپ کو خبر سناؤں کہ ماضی کے اندر جو کمیونیکیشن کی منسٹری ہمیشہ, جو سڑکیں بنانے والی منسٹری ہے, ہمیشہ جو ہے نواز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھی ہے, آگے کوئی ایڈوائزر وغیرہ اپوائنٹ کر دیا کرتے تھے. اب وہاں پہ مولانا اسد صاحب جو فضل الرحمان صاحب کے بیٹے آگے ہیں, اب لیٹسٹ کنٹروورسی کیا جنریٹ کر رہی ہے, وہاں پہ جنم لے رہی ہے, وہ یہ لے رہی ہے کہ جناب اعلیٰ NHA کا چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے لگانا ہے. وہ پھر مولانا اسد صاحب نے کہا جناب اعلیٰ یہ منسٹری آپ نے ہمیں دے دی ہے, یہ منسٹری کو ہم نے چلانا ہے, تو مہربانی کر کے اس کے تمام جو عہدیداران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس بھی ہم ہی کریں گے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے ہوگا کہ اس مخلوط حکومت کو کیسے آگے چلانا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, جس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, موجودہ سوشل میڈیا کے دور میں موجودہ جو میڈیا جس طرح سوالات پوچھ رہا ہے, یہ جو لیٹر گیٹ ہے, اس کنٹروورسی کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی ایسے انڈیپینڈنٹ فورم کے اوپر, کل میں دیکھ رہا تھا سراج الحق صاحب بھی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں, انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے فورم کے اوپر لے کے جانا پڑے گا اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنا پڑیں گی. ادروائز عمران خان اپنی جو بانسری بجاتے رہیں گے اور موجودہ حکومت یہ کہتی رہے گی جی نہیں اس میں کچھ نہیں ہے, اور ظاہر ہے اور بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا, بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آخری جو ہے, یہ جو بات کرتے ہیں افغانستان کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے مسائل چل رہے ہیں, بارڈر کے اندر ہمارے مسائل کیوں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے بہادر امریکہ چلا گیا اور موجودہ جو طالبان حکومت ہے اس کو وہ ماننے سے انکاری ہیں. اب طالبان کی ہتھی کرنی کچھ نہیں ہے, وہاں پہ جو باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ISIS خاص طور پر وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں, اور بھی جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہیں وہ بڑی مضبوط انداز سے سامنے آ رہی ہیں. اب نہ ان سے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. جب سابقہ حکومت یہ بات کرتی تھی کہ خدارا یہ افغانستان کے اندر یہ جو آپ کام کر کے جا رہے ہیں یہ اس پورے خطے کو آپ ڈیسٹیبلائز کریں گے اور اس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ آئے گا, موجودہ حکومت کو, اور خاص طور پر سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول صاحب لے رہے ہیں فارن منسٹری کا چارج, ان کو میرے خیال میں ایک دو ٹوک بیانیہ اپنانا پڑے گا کہ امریکہ جو افغانستان کے اندر ہے اس کا کیا کردار ہے, افغانستان کے اندر وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. تو میرے حال میں ملٹیپل چیلنجز ہیں, بہتر یہی ہوگا ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ہمارے جو ادارے ہیں پاورز دیٹ بھی ہیں کہ کوئی متفقہ طور پر کوئی الیکشن کی ٹائم لائن دے دیں اور عوام کے پاس چلا جائے. ادروائز یہ لڑائی چلتی رہے گی اور جو عوام بھگتتے رہیں گے اور ہم ان کے بیانیے دونوں اطراف سے سنتے رہیں گے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پنجاب میں انتقال اقتدار کا معاملہ جوں کا توں ہے, رکاوٹ کہاں ہے, وجہ کیا ہے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी दूसरी बार मौखर हो गई है। पीएम हाउस से एडवाइस ऐवान सदर को मौसूल हुई, लेकिन ऐवान सदर से आगे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कल तमाम तर तैयारियां की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये तकरीब मुनक्किद ना हो सकी। अय्याज साहब, ये आइनी बहरान कैसे टलेगा? ये कोई आइनी बहरान है, ये सर्कस का बहरान है। जो इसके साथ ये जो हुनरमंद जो हमारा दानिश्वर है, जो चुना गया है मनसबदारी है पंजाब के लिए, जो उसके साथ हशर हो रहा है। देखे ना किस्मत की बातें। इलेक्शन जो होना था वो हमने सबने देख लिया। पाकिस्तान के लिए तमाशा ना बना, दुनिया के लिए तमाशा बना। आखिरकार उन्होंने वो किया जिसकी नज़ीर ना मुग़ल बादशाहों में मिलती है, ना किसी असेंबली की तारीख में। पुलिस को वहाँ पे लाना पड़ा और पुलिस को लाकर और वो तमाशा, चलें जी वो भी हो गया। दोस्त मज़ारी जो है उसने कहा जी हो गया, मुंतखब हो गया, ये हो गया। पुलिस पीछे खड़ी है, आगे खड़ी है, कह रहे हैं जी हो गया हो गया। उसके बाद ये जो इनका हशर हो रहा है, कभी ये मतलब इसका ऐसी दावत का जो ना आपको कोई बैठने दे, ना मेज़ पे कोई बैठने दे, ना कुछ है, उसका फ़ायदा क्या है? और इनकी एक बात आपको इमरान खान की माननी पड़ेगी। वो क्या? 100 गलतियां होंगी और जब हमारा रिकॉर्ड वो चलता है महंगाई का, वो फिर कैसा वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। जो इमरान खान ने सरिया निकाला है ना गर्दनों से, अच्छा, वो कोई और नहीं कर सकता था। और वो भी सरिया वो आम नहीं, वो आप देखते हैं ना इश्तिहार का वो जो मोटा सरिया होता है कि जी ये बिल्डिंगें इससे मजबूत होती हैं। इमरान खान ने सरिया इनकी वो गर्दनों से निकाला है। और मुझे एक बात पे अफसोस हो रहा है, और आप इक़्तिदार में 3.5 साल पहले आए थे, ये उमर सरफराज चीमा जैसे आदमियों को आपने पहले क्यों नहीं अहम ओहदों पे लगाया? जो आपके हार्ड कोर वर्कर थे, वो पता नहीं किन किन आप वो जो है वो आप लोगों को यहाँ पे तमाशे वालों को आप लगाते रहे। आप सारे नाम बोल वो आप क्या नाम ले, हम चले गए हैं टोबा टेक सिंह या लंदन या ग्लासगो या जहाँ भी वो चले गए हैं। इन नौजवानों को आपने क्यों नहीं मौका दिया? ये लोटों को आपने क्यों यहाँ पे, और ये आपको किसने पढ़ाया था कि इलेक्टेबल होने चाहिए, इलेक्टेबल के बगैर नहीं। ये कोई उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर है इलेक्टेबल है, पर कैसे वो खड़ा है और इनके चेहरों से कैसे उसने उनको रुला के रख दिया है। और आज जो प्रेसिडेंट हाउस को गई है, 6 सफ़ात की समरी गई है कि जनाब ये आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हुई नहीं, तो आप मेरी रानुमाई करें। जैसे हमारी फिक्री रानुमाई सलमान साहब करते हैं, वो पूछ रहे हैं। हम तो आपका कहा हुआ बता देते हैं यहाँ पर कि हमारी रानुमाई की जाए कि हमने करना क्या है और आगे क्या करना है। वो तैयार होके आते हैं, हल्फे बर्दारी होगी जी सब कुछ। कल तो वजीर आजम जो हमारे नए हैं वो आए हुए थे यहाँ पे कि वो भी कहेंगे हाँ हाँ हाँ, उन्होंने फिर वहाँ पे लौटाने पड़े। और सदर अलवी जो है जिनको आप वो कह रहे हैं, वो अपना सही आईनी जिम्मेदारियां सामने रख के अच्छा, और एहतियात से जो उनका मनसब का तकाजा है, जल्दबाजी में नहीं कर रहे, वो सब मामलात को वो कर रहे हैं। जाहिर है ये गिरां गुजर रही है कईयों पे, उनको समझ नहीं आ रही कि इक़्तिदार मिला भी और इस अंदाज से मिला, मतलब मजाक बन गया है ये इनका, वो कर दिया है। लेकिन एक बात वो करना पड़ेगी, पीटीआई के जो हैं शाह फरमान का रोल, असद कैसर का रोल, वो जो कासिम सूरी था उनका, जो इनके हार्ड कोर पक्के लोग थे, उनका किरदार इस बुरान में आप देखें। और वो लोटे छोटे जो हैं पता नहीं कहाँ गए, किसको नाम उनका पता है, चौधरी फलाने और ये और वो जो है ख्वार हो रहे हैं। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तबरे इमरान खान कहता है कि वो गद्दार है, उनको मुंतखब नहीं करना, सब कुछ नहीं है। उस सियासतदान को थोड़ा बहुत सोच लिया करें। लेकिन हमदर्दी की लहर अपने होनहार हमजा शहबाज के लिए है कि हम भी चाहते थे इतना आसान ना हो, लेकिन ये हमें नहीं था कि आप इतने ख्वार होंगे, इसका हमें नहीं था। और इसके लिए हमारा दिल जो है ये हमारा का इजहार कर दिया यास साहब ने। लेकिन सलमान साहब, अदालती हुक्म के बावजूद तकरीब हल्फ बर्दारी अभी तक नहीं हो पाएगी, अब क्या हिकमत अमली होगी नून लीग की? वैसे यास साहब बनने वाले हर चीफ मिनिस्टर से हमदर्दी का इजहार शुरू में करते हैं। और उस्मान बुज़दार को भी मिलने गए थे। अच्छा, देखिए बात यह कि
آپ سیاسی بات کریں تو اور ہے، صوبہ ایک جمود کا شکار ہے، پچھلے 15 روز سے یہاں پر حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے، بالکل، اور تمام محکمے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی مانیں؟ ڈاکٹر الوی صاحب اور عمر سرفراز چیمہ یہ پارٹی کے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب کو تو ہم دیکھتے رہے ہیں، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک آدمی پہلے روز سے اور اب تک چلا ہے تو وہ عمر سرفراز چیمہ ہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیادتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مشکل صورتحال کے اندر، لیکن جب وہ آسائش کا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں جو پارٹیز کا بھی بڑا غر کرتے ہیں اور حکومتوں کا بھی بڑا غر کر کے پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے کو کتنی طوالت دی جا سکتی ہے؟ خالصتاً کب تک آئینی روکا جا اور سکتا ہے؟ قانونی ایشو ہے۔ میں کوئی آئینی امور کا ماہر نہیں، لیکن جتنی بات کی مجھے سمجھ ہے کہ بات میں یہ کہ آئین کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ صدر اور گورنر آپس میں اس طرح کی مشاورت کریں، اور یہ جو پنجاب کے اندر عمل ہوا ہے یہ پنجاب کی ہائی کورٹ نے کیا ہے، یہ الیکشن ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہوا ہے، اور ہائی کورٹ نے اس انتخاب کو مانتے ہوئے پریزیڈنٹ کو کہا تھا کہ وہ یہاں پر کسی شخص کو نامزد کرے اور وہ حلف لے۔ اب بات ہے کہ یہ جو الیکشن ہی ٹھیک ہے، الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ گورنر اور پریزیڈنٹ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی مشاورت کی بات نہیں ہے۔ گورنر صاحب کو جتنا اختیار چیف منسٹر صاحب دیتے ہیں وہ ہر چیز میں چیف منسٹر کے پابند ہیں۔ اب وہ چونکہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے اس طرح کی 5 آدمیوں کا نام ابھی لیا گیا کہ جی وہ اسپیکر، وہ ڈپٹی اسپیکر، اب میں کہنا نہیں چاہ رہا، رات ہمارے چینل پہ بھی جو کچھ چلتا رہا ہے کہ میرٹ یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کے ایک دن پہلے اپنے برادر ان لا کو گریڈ 19 میں بھرتی کر گئے، اپنے علاقے کے 200 بندہ وہاں پر بھرتی کر گئے۔ یہ میرٹ کی جو حاکمیت تھی پاکستان کے اندر، اور پھر آئین کے تحت ان کا میرٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو عدم اعتماد کا آئینی اور قانونی عمل ہے اسے نہیں چلنے دیا، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، ڈپٹی اسپیکر بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت پریزیڈنٹ اور گورنر جو کچھ کر رہے ہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کے بعد ان مناسب پہ کم از کم سیاسی جماعتوں کے جیالے، متوالے اور جوتھیے نہیں آنے چاہیے اگر اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حاکمیت رہنی ہے۔ باقی بات یہ کہ حمزہ شہباز چیف منسٹر الیکٹ ہو چکا ہے، اس نے یہاں پر چیف منسٹر بننا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اس وقت تک صوبہ ایک ہوا میں معلق ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ذمہ دار کی نشاندہی ہونی ضروری ہے۔ ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں، بات یہ کہ میں نے آپ کو یاد ہے جب انہوں نے ریزائن دیا تھا قومی اسمبلی سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی کو وہاں فیس کرنا چاہیے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ موو اب انہی اراکین اسمبلی کے اندر موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ 26 اراکین کا فیصلہ کر دیں گے تو ہم ایوان کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اراکین اسمبلی کو ایوان کے اندر آنا چاہیے، اور بڑی پارٹیز جب ریزائن پہ مجبور ہوں گی تو پھر آنے والے وقت کے اندر ان کا حکومتوں میں آنے کا چانس ختم ہو جائے گا۔ مریم ایک گلہ ہے سلمان صاحب سے، بھائی ہم توقع رکھتے ہیں کہ اندر کی کہانی بتائیں کہ یہ جو ہنرمند نوجوان ہے کتنا خوار ہو رہا ہے، اندر کیا بولتے ہیں، اندر کی کہانی کوئی ہمیں بتاتے سر، آپ نے جتنی ہمیں بتائی ہے، دیکھیں بات ہے کہ آپ تو اندر کے بندے خاور سے پوچھ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا، تو پھر اس انتخاب کا جواز کیا بنتا ہے؟ گورنر اور صدر کے اختیارات کیا ہیں؟ کتنی دیر تک اس معاملے کو طول دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں زیادہ عرصہ یہ طول ہوگا، یہ ووٹ تو ہو جائے گا چند دنوں کے اندر، لیکن اس میں صرف پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، کسی چیز کا بھی ایک لیگل اسپیکٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ ہے، ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اسپیکٹ پہ ہی چلیں، اب لیکن ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں پولیٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے ہم پولیٹیکل پہ چلے جاتے ہیں، جب کانسٹیٹیوشنل کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آئین کے سب سے بڑے پیروکار بن جاتے ہیں، جو آج کل بہت سے لوگ بنے ہوئے جو کل تک نہیں تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری چونکہ کمٹمنٹ آئین سے نہیں ہے، بلکہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنی سیاسی ضرورت سے، سیاسی مصلحت سے۔ اس وقت مجھے سیاسی نعرے سے فائدہ ہو رہا ہے یا کانسٹیٹیوشنل نعرے سے فائدہ ہو رہا ہے، یہی چیز ہم نے یہاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ افسوسناک تھا، اور دونوں چیزیں غلط تھیں۔ پہلے ڈپٹی اسپیکر کو خراب کیا گیا، وہ غلط تھا، پھر پولیس کو وہاں انڈکٹ کرنا ایسے وقت میں جب کہ اندر سکون تھا۔ یا تو یہ ہے نا کہ اندر دھینگا مشتی ہو رہی ہو اور اس کے بعد آپ نے پولیس کو اندر بھیجا کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا ہے، وہاں تو کوئی سچویشن تھی ہی نہیں۔ پی ٹی آئی والے لوگ موجود تھے، وہ نعرے شارے لگا رہے تھے اور آ کے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں۔ اور پھر جب ووٹ ہوا ہے
پی ٹی آئی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی, صرف ایک ہی سائڈ موجود تھی, یا ڈیفیکٹرز موجود تھے جن کو بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ آپ کو ہم یہ دیں گے, یہ فائدہ دیں گے, یہ فائدہ دیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ یہ کیا گیا, آپ کو اس بات کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ اسمبلی کے اندر پولیس کو آپ انڈکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے کی ہوگی نا, لیکن اس وقت انچارج ڈپٹی اسپیکر تھا, تو ڈپٹی اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس اندر جائے. دوسرا, آئی جی نے, پنجاب کا جو آئی جی ہے جس کے انڈر پولیس ہے, وہ چونکہ سچویشن کو سمجھتا ہے, اس نے اس کی کلیئرنس سینٹرل گورنمنٹ سے لی ہوگی, کیونکہ وہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ اسمبلی کے اندر بندوں کو بھیج دے جبکہ اسپیکر کینڈیڈیٹ ہے. ان کو پتا تھا کہ اندر اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, ان کو پتا تھا کہ اندر آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. ایسی صورت میں جو پولیس والے اتھارٹیز ہیں وہ سینٹر سے کلیئرنس لے کے اب ابو اتھارٹی, تاکہ کل کو ان کو حلف نہ آئے, پھر یہ کام کرتے ہیں. تو میرے نزدیک اگر آپ نے مذمت کرنی ہے تو دونوں چیزوں کی مذمت کریں. یہ نہ کریں کہ اس ڈپٹی اسپیکر کا افسوس کریں کہ دیکھیں جس کی زیادتی ہو گئی ہے, لیکن پولیس کو انڈکٹ کر کے جو کچھ کیا ہے وہاں اس کی آپ مذمت نہ کریں. یہی تو اصل پرابلم ہے. اگر اصول پہ اگر آپ چلیں گے تب تو میرا خیال ہے اوتھ ہو جانا چاہیے, لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ اصول کو صرف اس حد تک استعمال کرتے ہیں جس حد تک آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو خبر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دماغ میں اس وقت چل کیا رہا ہے؟ گورنر صاحب ان اقدامات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج نہیں تو کل حلف تو ہوگا. دیکھیں, ہائی کورٹ لاہور کی موجود ہے, وہاں سے تو حکم آ گیا اور بڑی جلدی آ گیا, آپ کے سامنے ہے. وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ میں وہ آ جائیں گے, سپریم کورٹ سے حکم مل جائے گا, اور اگر آئین اور قانون کے مطابق سارا معاملہ ہوا ہے تو حمزہ جو ہے وہ اوتھ اٹھا لیں گے. ویسے ایک آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کر دوں, حمزہ شریف میرے گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو تھے, میں نے ان کے ساتھ وہاں پہ کچھ عرصہ پولیٹیکل سائنس اور جرنلزم پڑھا ہے, اس کے بعد میں پھر کسی اور جگہ چلا گیا تھا. اینی ویز, اچھا, تو اب یہ ہے کہ حالات واقعات یہ ہیں کہ ملک کے اندر اگر جو ہے پرنسپلز اور اخلاقیات اور آئین اور قانون کی بات کریں تو 26 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ووٹ دے چکے ہیں حمزہ شہباز کو. ان کے اوپر 63A جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر انووک ہو چکی ہوئی ہے. مہینے کے اندر ان کی ممبرشپ آف دا ہاؤس وہ ختم ہو جانی ہے. اسپیکر آلریڈی ان کے کیسز فارورڈ کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کو. 63A کو پڑھیں تو مہینے کے اندر وہاں سے فیصلہ ان کی ڈی سیٹنگ کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں بھی کریں گے چیف الیکشن کمشنر تو آٹومیٹیکلی وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ جو 26 سیٹیں ہیں وہ خالی ہو جائیں گی, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. لہٰذا ہاؤس کے اندر کسی بھی پارٹی کے پاس تو پھر میجورٹی رہ نہیں جائے گی, تو جو ہے فیوچر کیا بنے گا پنجاب اسمبلی کا. اس حوالے سے کافی قانونی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر اس وقت یہ جو سارا خاص طور پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, اگر یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ آئین کی امپلیمنٹیشن کریں, قوانین کی امپلیمنٹیشن کریں, اصولی سیاست کی امپلیمنٹیشن کریں, جو کہ ہم آبزرویشن ہر روز سنتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہو کے رہے گا, وہ تو ہمارے ملک کے اندر پچھلے ہم 3-4 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو توڑ دیا گیا. اب یہ کہا جائے گا پہلے کسی نے دوسری پارٹی توڑی تھی, اب ان کی ٹوٹ گئی تو کیا ہو گیا. مطلب ایک غلطی ہے تو اس کے جو ہے تدارک آپ نے دوسری غلطی کر کے کرنا ہے. یہ تماشا آپ کو اسی طرح چلتا نظر آئے گا. حلف اٹھا لیں گے محترم حمزہ شہباز, وہ سب ملک کے سب سے بڑے جو ہے صوبے کے چیف منسٹر بن جائیں گے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ, اب یہ ورڈ ویسے پتہ نہیں پارلیمانی ہے کہ نہیں, یہ یوتھیاز جو ہے یوتھیاز کو نہیں بننا چاہیے ان آئینی عہدوں کے اوپر. میں نے اسلام آباد کے اندر مریم, میں نے یہاں پہ ایاز صادق صاحب کی اسپیکرشپ بھی دیکھی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے خود کور کیا پارلیمان کے اندر بیٹھ کے. میں نے اعلیٰ جنرل اسپیکر صدر ممنون حسین صاحب اور اس سے پہلے جو ہے رفیق تارڑ صاحب کے حوالے سے پڑھا ہے, اور صدر ممنون صاحب کو تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جس طرح کی صدارت تھی. اب چھوڑے ماضی کے قصوں میں نہیں جاتے, کون سی پارٹی کس طریقے سے اس نے ہاؤس کو چلایا, صدارت کو چلایا, پارلیمان کو چلایا. کنفیوز ہو گئی, تھوڑا سا بتا دیں ان کا رول کیا تھا. اچھا, اب وہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاؤس کے اندر مریم یہ ہوا کرتا تھا کہ ایاز صادق صاحب بیچارے دیکھتے رہتے تھے جو ٹریجری بینچز کی طرف کہ کب مجھے اشارہ ہو تو میں کوئی اگلی بات کروں.
इसके अलावा एक आध मैंने स्टोरी भी की, वो काफ़ी नाराज़ भी मेरे से हो गए थे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इस्लामाबाद आइएगा, आपके साथ डिटेल में शेयर कर देंगे, या इसके ऊपर किस दिन कोई स्पेशल प्रोग्राम रख लेते हैं। तो मसला ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात वाक़या इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर पैदा हो चुके हुए हैं, वाहिद हल इनका यही है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों से बात करके जितनी जल्दी हो सके आइंदा इंतखाबात की तरफ चले जाएं, ये उनके लिए भी बेहतर होगा और पीछे और आगे बैठने वाले लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। अदरवाइज इस मुल्क के अंदर जो जिस तरह का सियासी तनाव इस वक्त पैदा हो चुका हुआ है, ये किसी भी जो है वो शक्ल में आपके सामने आ बेहतरी किस में, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक मुआशी हालात काबू में नहीं है, सियासी अफरा तफरी जारी है, पंजाब में किसकी सरकार है, अफसरान किसकी सुने, कन्फ्यूजन बरकरार है। इन तमाम तर हालात के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर हमें हल की जानिब बढ़ना होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।